اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تعالی اتل ما اوحی من الکتاب صدق اللہ. ایک رسالہ ایک صاحب نے دیا تھا عشرۃ قواعد لتزکیۃ النفوس. 10 قاعدے ہیں جو نفوس کے تزکیے کے لیے مفید ہیں. یعنی ان 10 اصولوں پر عمل کرے تو نفوس کا تزکیہ یعنی اس کو پاکی حاصل ہو جائے گی. انبیاء کی بعثت کا اصل مقصد تزکیہ نفوس ہی ہے. یہ سب تلاوت جو بھی ہے وہ سب اسی کے لیے زینہ ہے، ذریعہ ہے. 10 اصول کو انہوں نے متعین کیا. وہ 13 سالہ تھا، ہم نے اس کو بڑھا کے اتنا کر دیا. تو خیال ہوا اس رسالے سے پہلے تو سنا چکا ہے، 1-2 پہلے اس کو سنا رہا ہوں. تیسرا قاعدہ تزکیہ نفوس کے لیے جو اعمال ہیں، جو وظائف ہیں، ان میں کہ تیسرا قاعدہ کیا ہے؟ تلاوت قرآن پاک. نفوس کے تزکیے کے لیے کلام پاک کی تلاوت بہت ضروری ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان عظیم کیا ہے. حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر یہ احسان عظیم فرمایا ہے جبکہ ان میں انہی کے جن سے ایک ایسے پیغمبر کو بھیجا کہ وہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں. احسان عظیم. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یہ احسان عظیم ہے کہ قرآن پاک کر لے کے آنا یہ دوسرا احسان عظیم ہے. حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان عظیم فرمایا ہے جبکہ ان میں انہی کے جن سے ایک ایسے پیغمبر کو بھیجا کہ وہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اور ان لوگوں کی صفائی کرتے رہتے ہیں. قلوب کے نفوس کی صفائی ستھرائی کرتے رہتے ہیں. یہ بھی ایک کام صرف یہی نہیں کہ تلاوت کرتے ہیں بلکہ یہ کام بھی رہتا ہے نفوس کے تزکیہ. تلاوت کا مقصد بھی یہی ہے کہ نفوس کا تزکیہ ہو. آج دیکھیے مسلمانوں کے حالات کیا ہے. طبیعت بہت نگران ہے. حالات اپنے لوگوں سے سب ضرر پہنچ رہا ہے. پورے محلے کو، پورے شہر کو، پورے ملک. اپنے لوگ مخبری کرتے ہیں، اپنے لوگ چیزیں کرتے ہیں. کتنے لوگوں کے مکانات گرنے کے قریب ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نفوس کے تزکیے سے بلکہ سارے مسلمانوں کو اس کی طرف متوجہ فرمائے. بہت سے جو برائیاں ہو رہی ہیں وہ صاحب اسی نفوس کے تزکیے کی نہ ہونے کی وجہ سے. منافق کی علامت 3 ہے. اذا وعد وإذا، جب بات کرے تو جھوٹ کرے بولے. وإذا تومنا خانہ، جب امانت رکھے یا خیانت کرے. وإذا وعد اخلف. یہ ہے نا 3 مراد. ظاہر ہے کہ یہ خصلتیں ایسی ہیں جو تزکیہ کے بالکل خلاف ہیں. یہ تو مومنین میں عام طور سے یہ خصلتیں نہیں ہونی چاہیے. حدیث میں آیا ہے وإذا خاصم فجر. چوتھے جب یہ چاروں خصلت 3 ہے، ایک زیادہ روایت وہی ہے. چوتھی یہ ہے جس کو بڑھایا ہے اذا خاصم فجر. جب آپس میں جنگ ہو تو گالی گلوچ ہونے لگے. یہ خاص منافقین کی علامت ہے. یہ منافق خالص ہے. وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى، اگرچہ نماز و روزہ کرے
یہ حدیث بہت مشکل ہوئی ہے علماء پر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے اندر یہ خصلتیں ہیں وہ منافق خالص اصلی منافق ہے. اب یہ ہوتا ہے کہ بہت سے مسلمانوں میں یہ خصلتیں موجود ہیں تو اس کی تعویل کیا ہے. حضرت ہمارے برابر اسی کی شرح کرتے رہے زندگی میں. مطلب یہ کہ مثل منافق خالص کا ہوگا، منافق خالص نہیں ہوگا. مثل باری یہ خصلتیں ایسی ہیں جو قلوب کو، نفوس کو گندا کر دیتی ہے. اللہ تعالی ہمارے قلوب کو صاف فرمائے. عام طور سے اطلاع ہے عوام میں بھی اور خواص میں بھی. میں نے اسی حدیث پہ بیان کیا. کینیڈا میں بہت تھے لوگ، علماء جیسا بڑے ہی لوگ تھے. میں نے اس حدیث تو میرے دل میں آیا کہ نفاق وغیرہ کی بحث میں کر رہا ہوں، جھوٹ کی اور وعدہ خلافی کی، تو یہ سب کیا کہیں گے؟ بڑے لوگ ہیں، سب پڑھے لوگ. تو ہم نے کہا ہے تو ایک بار عبداللہ کاپودی تھے، بہت بڑے عالم مزاج کے. انہوں نے کہا مولانا بہت عمدہ بیان کیا آپ نے. میں کہا یا اللہ، میں تو سمجھ رہا تھا کہ آج یہ لوگ کہیں گے کیا نفاق کی بحث کرنا میں چھوڑ دیا. تو معلوم ہوا کہ اسی میں تو ابتدا ہی ہے. ہندوستانی کے لیے تو نہیں مبتلا ہے عام طور سے. اللہ تعالیٰ ان خصال بد سے ہم مسلمانوں کو تو بچائے. محبوب حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان عظیم فرمایا ہے جبکہ ان میں انہی کے جن سے ایک ایسے پیغمبر کو بھیجا وہ ان لوگوں کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اور ان لوگوں کی صفائی کرتے ہیں. ترجمہ دیں اچھا ہے، ان لوگوں کے قلوب کی صفائی کرتے ہیں. معلوم ہوا کہ کتنے ہی قلب صاف ہو ڈاکٹر کے نزدیک، لیکن اگر یہ امراض ہیں تو اللہ کے نزدیک وہ صاف قلب نہیں. قد افلح من زکا، جس کا دل صاف ہوگا وہی فلاح پائے گا. نبی کی بعثت اسی قلب کے صفائی کے لیے آئی. معلوم ہوا کہ یہ چیز ایسی ہے جو پیش نظر رکھنے کی ہے، کوئی اس سے مستثری نہیں ہے. بلکہ خانقاہوں کا وجود ہی اسی لیے ہے، تزکیہ نفوس کے لیے. ماں کی گود ابتدائی تعلیم گاہ، مدرسہ ابتدائی تعلیم گاہ، اور یہ انتہائی تعلیم گاہ خانقاہیں ہیں. اس لیے کہا ہوتا ہے ہونا چاہیے، نہ ہوتا ہو تو نہ ہونا چاہیے. اور ان لوگوں کو صفائی کرتے رہتے ہیں، کتاب و فہم کی باتیں بدلاتے ہیں. ماتھانی تجربہ کر رہے ہیں، کتاب و فہم کی باتیں بدلاتے رہتے ہیں. انبیاء علیہ السلام تلاوت کرتے ہیں، نفوس کا تزکیہ کرتے ہیں، اور کتاب کی فہم کی باتیں بدلاتے رہتے ہیں، حکمت کی باتیں. چنانچہ جن چیزوں سے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے ان میں سب سے عظیم چیز قرآن کریم ہے. مصنف لکھ رہے ہیں چنانچہ جن چیزوں سے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے ان میں سب سے عظیم چیز قرآن کریم ہے، جو تزکیہ کی کتاب ہے. یہ کتاب ہی تزکیہ ہے، کتاب تزکیہ ہے قرآن پاک. اس کا منبع، سرچشمہ، اس کی اصل ہے، کتاب ہی اصل ہے. بہت اچھا لکھا ہوا ہے، مختصر لکھا ہے، بہت اچھا لکھا ہے. اس کا منبع، سرچشمہ اور اس کی اصل کیا ہے؟ قرآن پاک. بار بار قد افلح من زکاہا، قد افلح من تزکا. آگے یہ آیتیں ہیں. نبی کی بعثت یہاں بھی ہے اور وہ تو ہے سورہ جمعہ میں. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. کھلی گمراہی میں تھے، نبی نے آ کر کے اپنی تلاوت کے ذریعے سے ان کے قلوب کو صاف کر دیا. بہت بڑی بالکل گمراہیوں میں مبتلا تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کی تعلیم سے ایسا کر دیا کہ اصحابی کو نجوم، میرے اصحاب میں سے ستاروں کو ہیں، جس کی بھی ابتدا کرو گے ہدایت یاب ہو جاؤ گے. کہاں بالکل گمراہ، در گمراہ. حضور کی جاہلیت جو زمانے کی سب جاہلیوں سے بڑھ کے تھی، ویسے نبی بھیجا گیا. اس نے تمام جاہلیت کے رسوم کو، اس کے ظلمات کو، اس کی تاریکیوں کو چھاڑ کے روشنی میں کھڑا کر دیا.
امت کو. روم و فارس کو اپنی آنکھیں ملا کے بات کرنے والے ہو گئے، وہ اونٹوں کے چرانے والے. امی هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، امی شخص نے امیوں کے اندر اصلاح کیا ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا یتلو علیہم آیاتہ، تلاوت پہلی چیز تلاوت. کیسے اسے سدھارا اس امی قوم کو، جاہل قوم کو. دور جاہلیت کو کہا جاتا ہے، دور ضلالت نہیں کہا جاتا، دور کو جاہلیت کہا گیا ہے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اصل مقابلہ جاہلیت کا ہے اور علم کا ہے. علم ہم سمجھتے ہیں کہ مقابلہ کفر اور ایمان کا ہے، فرماتے تھے کفر ایمان کا بعد میں ہے، اصل تو علم و جہل ہے. کافی علم نہیں آنے دیتا، پروانے روشنی کو جلنے نہیں دینا چاہتے. یہ بھی ایک تحقیق ہے. اب تک مثال یہ دے جاتی ہے کہ پروانے عاشق ہیں، ارے وہ دشمن ہے اس کے، روشنی کے پروانے دشمن ہے. کہتے ہیں ہمارے رہتے ہوئے تاریکی میں رہتے ہوئے تم کہاں سے آ گئے. نبی آتا ہے، تمام انبیاء کے یہ مخالفت جاہلوں نے کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف کو کیا کہ ابو جہل کہا گیا، کسی کو ابو جہل نہیں کہا گیا پہلی امتوں میں، کیونکہ ابو العلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اس کے مقابلے کے ابو جہل آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم علم 90 کا علم تھا، لیکن کل نہیں تھے. یہ بھی ہے اللہ کے برابر علم نہیں تھا، ان کا وہبی علم تھا، عطائی علم تھا. بہرحال فرماتے ہیں چنانچہ جن چیزوں سے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے ان سب سے عظیم ترین چیز قرآن پاک کی تلاوت ہے. اس کا منبع اور سرچشمہ اور اس کی اصل کیا قرآن ہے. لہذا جو شخص اپنے نفس کا تزکیہ کرنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی کتاب میں تلاش کرے، ان کے احکام کی اطلاع. اللہ ہم سب کو توفیق. علماء نے وہ آیات کو، ان آیات کو بھی جمع کیا ہے جن میں تزکیہ کا ذکر ہے، تزکیہ جمع کر دیا ہے. قال ابن عباس ضمن اللہ لمن اتبع القرآن اللہ یذل فی الدنیا. حضرت ابن عباس کا ارشاد ہے تتبع قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ضمانت لی ہے. متبع قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ضمانت لی ہے کہ وہ دنیا میں گمراہ نہ ہوگا اور آخرت میں شقاوت سے متصف نہ ہو. بڑے مشہور نہیں ہے، ہم نہیں پاتے اس بات. یہ دیکھیے بہت عمدہ روایت ہے. حضرت ابن عباس کا ارشاد ہے متبع قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ضمانت لی ہے کہ وہ دنیا میں گمراہ نہ ہو اور آخرت میں شقاوت سے متصف نہ ہو. پھر یہ آیت آ گئی ومن اتبع ہداہ فلا یضل. معلوم ہے کہ قرآن کا علم، اس کا تعلق یہ گمراہی سے بچانے والا ہے. ہمارے یہاں ایک ڈپٹی صاحب رہتے تھے، تلاوت ہی کرتے رہتے تھے. ڈپٹی تھے، بہت پڑھے لکھے. تو سر حضرت ہی سے کہا یہی کہتے تھے دیکھیے جو شخص قرآن بچپن میں پڑھ لے گا وہ عام گمراہی میں نہیں آ سکتا. قرآن روکے دو چاہے بہت بار نہ ہو، لیکن گمراہی ایمانی خرابی اس کے اندر نہیں آئے گی. قرآن نہ یقین کے ساتھ وہ کہتے تھے. اس وجہ سے کہتے ہیں بچپن میں ضرور قرآن پڑھا دو بچوں کو، وہ روکے رہے گا. فمن اتبع ہداہ فلا یضل ولا یشقی. تو جو شخص میری اس ہدایت کا اتباع کرے گا تو وہ نہ گمراہ ہوگا نہ شقی ہوگا. وہاں تھانی ترجمہ کر رہے ہیں. تو جو شخص میری اس ہدایت کا اتباع کرے گا تو وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ شقی ہوگا. قرآن اللہ ہم سب لوگوں کو اس سے خاص تعلق پیدا کرنا. قرآن پاک اصل الاصول ہے مولانا، اصل الاصول. اصول شرعیہ میں سے بھی اصل کیا قرآن ہی ہے، کتاب اور اس کے اتباع سنت. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. صاحب
اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی صاف بات ہے. اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے، اور رہنمائی کرنے والی ہے، اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. دار قرآن کا ترجمہ. اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے، اور رہنمائی کرنے والی ہے، اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. قرآن پاک. بوٹا صاحب آئے تھے ابھی، خود بیان کیا، یہ روس گئے تھے کہیں، ایک عورت نے ایک خواہش شریف لیا، کہا میں 70 سال سے یہاں رکھے ہوئے ہیں، اس کو کمیونسٹوں کے ہاتھ میں نہیں جانے دیا. میں نے بوٹا صاحب پوچھا، یہ بیٹا یہ امانت ہے، لے لو. 70 سال سے قرآن سینے سے لگائے ہوئے. کمیونزم جب آیا ہے تو قرآن کو تو ان کو ختم ہی کر دیا، اور قرآن والوں کو ختم کیا. دیکھو بوڑھی عورت سے. قال ابن قیم القرآن هو شفاء التام من جمیع الادواء قلبیت والبدنیت وادواء الدنیا. اچھا دیکھیے یہ بھی ہے. علامہ ابن قیم نے فرمایا کہ قرآن شفا ہے تمام بیماریوں کے لیے، خواہ قلبی ہوں یا بدنی ہوں، دنیاوی ہوں یا اخروی ہوں. بہت سے علماء یہی کہتے ہیں، اسی سے علاج ہی کرتے تھے قرآن سے. یہ بھی معلوم ہے، وہ بھی علامہ ابن قیم لکھ رہا ہے. یہ لوگ سب مخالف چیز ہو گئے. بہت علامہ ابن قیم ابن تیمیہ بھی کہ لے آئیں گے کہ ہمارے شیخ بھی متقی تھے اس کے، ضرور کہتے ہیں. ماتھانی نے کہا کہ اندازہ ہوتا ہے کہ علامہ ابن قیم نے مقامات سلوک بالترتیب طے کیا ہے. اللہ نہیں کہتے ہیں کہ میرے استاد نے کیا، میں مانتا ہوں. شاگرد کی بات پر ہم ابن قیم کہتے ہیں ابن تیمیہ نے بھی طے کیا ہے، تو میں اس کو تسلیم کرتا ہوں. کتنی عمدہ بات ہے. علامہ ابن قیم نے فرمایا ہے کہ قرآن شفاء تام ہے تمام بیماریوں کے لیے، خواہ قلبی ہوں یا بدنی ہوں یا دنیوی ہوں یا اخروی ہوں. نیز اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے بشرطے کہ وہ اس کی تلاوت کرتے رہے جس طریقے سے تلاوت کا حق ہے، ایسے لوگ اس میں ایمان لے آتے ہیں. ایسے لوگ اس میں ایمان لاتے ہیں جو تلاوت. حق کی تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے، حفظ کیا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس میں تدبر کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے. اسی طرح صحابہ کرام تابعین سے تفسیر بیان کی. حق کی تلاوت کا مطلب یہ ہے. حق کی تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے، حفظ کیا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس میں تدبر کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے. اسی طرح صحابہ کرام اور تابعین نے تفسیر بیان کی حق کی تلاوت کی. اتنی بڑی بات کتنے لوگوں کو معلوم ہے. بہت جامع کتاب ہے مانا. 10 میں سب کچھ بیان کر دیا. اس شخص عالم ہے. قال ابن مسعود کان رجل منا اذا تعلم 10 آیات لم یجاوزهن حتى يعرف معانیهن والعمل به. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ ہمیں کا کوئی جب 10 آیات سیکھ لیتا تو جب تک اس کے معنی سمجھ نہ لیتا اور اس پر عمل کر نہ لیتا آگے نہ بڑھتا. یہ وہ قرآن القرآن دور فہم معنی ہے. قرآن کریم کا پڑھنا معانی سمجھنے اور عمل کے لیے کیے بغیر اس کو حق کی تلاوت سے تعبیر نہ کیا جائے گا. قرآن شریف کا پڑھنا معانی سمجھے اور اس پر عمل کیے بغیر اس کو حق کی تلاوت سے تعبیر نہ کیا جائے گا، بلکہ سمجھنے کی بھی کوشش کرنا چاہیے. اسی وجہ سے فضیل ابن عیاض فرماتے ہیں
یہ یقیناً قرآن اس لیے نازل ہوا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، لیکن لوگوں نے اس کے پڑھنے کو ایک عمل سمجھ لیا ہے۔ اب تک اللہ تعالیٰ عزت بخشے جب تک اللہ تعالیٰ عزت بخشے اپنے بندے کو تلاوت قرآن سے، اس میں تدبر سے، اس کے مطابق عمل کرنے میں مجاہدہ نفس سے، تو وہ تزکیہ کے بڑے حصے سے مشرف ہوگا، جو اسے کرے مشرف۔ تلاوت قرآن کے متعلق ان کے بیان ختم ہو گیا۔ تلاوت قرآن کے متعلق حضرت مسلم امت بادشاہ رسول اللہ صاحب اپنی کتاب تلاوت قرآن میں یوں رقم تراز ہیں: تلاوت قرآن بلا فہم معنی بھی علماء نے موجب اجر و ثواب قرار دیا ہے، کیونکہ انہوں نے نفی کیا ہے۔ تلاوت قرآن بلا فہم معنی کو بھی علماء کرام نے موجب اجر و ثواب قرار دیا ہے۔ چنانچہ حضرت ملا علی قاری فرماتے ہیں، وقال ابن حجر، علامہ ابن حجر نے بیان کیا ہے کہ قرآن کی تلاوت پر تو ہر کسی کو ثواب حاصل ہی ہوتا ہے، یعنی جو سمجھے اسے بھی اور جو نہ سمجھے اسے بھی ثواب تو ملے گا اس کو۔ نفس تلاوت خود موجب اجر و ثواب ہے، لیکن اگر فہم معنی کے ساتھ ہو لیکن نور ہے۔ یعنی جو سمجھے اسے بھی یا جو نہ سمجھے اسے بھی، کیونکہ وہ قرآن کے الفاظ تو زبان سے ادا کر ہی رہا ہے اور اس کا تلفظ خود عبادت ہے۔ قرآن کا تلفظ خود عبادت ہے، بخلاف قرآن کے علاوہ دوسرے اذکار کے یہ کسی درجے کا ہو، مگر یہ بات قابل غور ہے، اور دوسرے میں یہ بات نہیں، قرآن میں ہے یہ بات۔ کیونکہ عام اذکار پر بلا فہم ثواب کی نفلی کرنے کے لیے کتاب و سنت سے کوئی نص نہیں ہے۔ عام اذکار کو سمجھ ہی پڑھنا چاہیے، لیکن تلاوت قرآن کے بارے میں پڑھو، خود تلفظ اس کا موجب اجر و ثواب ہے، بلا سمجھے تفاوت۔ اگرچہ قرآن وغیرہ قرآن میں اور سمجھ کر پڑھنے اور بلا سمجھے پڑھنے کے اعتبار سے ثواب میں کمی ذاتی ضرور ہے، مگر ہے بغیر سمجھے بھی پڑھنے سے ثواب ملے گا، لیکن جو سمجھ کے پڑھ رہا ہے ظاہر ہے کہ اس کا ثواب زیادہ ہوگا۔ علامہ ابن حجر، سب علماء کی روایتیں ہیں، علامہ ابن حجر بہت ہی محقق شخص ہیں۔ علماء ان کے اقوال کو سند بناتے ہیں اور ان کو اپنی کتابوں میں نقل کرتے ہیں، جیسا کہ ملا علی قاری نے نقل فرمایا ہے، اور اس پر کچھ نقص بھی وارد نہیں فرمایا ہے، ورنہ تو عموماً ان کے اقوال کو رد کر دیتے ہیں، لیکن اس کو نے رد کیا ہے نہیں۔ تلاوت قرآن بلا فہم معنی بھی مفید ہے، اس پر رد نہیں کیا، مگر اس قول کو سالم رکھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ملا علی قاری کو بھی یہی رائے ہے کہ نفس تلاوت کلام اللہ سے ثواب ملتا ہے، وہ فہم معنی پر منحصر نہیں، موقوف نہیں، اگرچہ بلا سمجھ ہو۔ ہاں یہ بات دوسری ہے، کہ سمجھ کر تلاوت کرنے میں ثواب زیادہ ملے گا، مگر نفس ثواب کا انکار کب جائز ہو سکتا ہے؟ نفس ثواب تو اسے بھی ملے گا، لیکن ظاہر بات ہے کہ جو سمجھ کے پڑھا ہو گیا ہے تلاوت کا بیان۔ اب چوتھا بیان وہ کو سنائی دیتا ہوں۔ چوتھا قاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو راہبر بنانا ہے، تلاوت کلام اللہ۔ تیسری چیز کیا ہے؟ حضور کے اسوہ کو، حضور کے طریقے کو قابل اقتداء سمجھ کر اس کی اقتداء کرنا، یہ چوتھا ضرور کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ تم لوگوں کے لیے، یعنی ایسے شخص کے لیے جو اللہ سے اور روز آخرت سے ڈرتا ہو اور کثرت سے ذکر الہی کرتا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمدہ نمونہ موجود ہے۔ قال ابن کثیر، حاضر آیت الکریمہ اصل کبیر فی التأسی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اقوالہ و افعالہ و احوالہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمدہ نمونہ ابن کثیر نے کہا ہے کہ یہ آیت کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال میں، افعال میں، احوال میں آپ کی ذات کو اسوہ کے طور پر بنانے کی بابت
اصل رسول کی حیثیت رکھتی ہے. وَلَكُمْ فِي رسول اللہ اقوال افعال احوال سب کی ابتدا. قال الحسن قال قوم علی عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم الا نحب ربنا. حضرت حسن بصری فرمائے کہ کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہا کہ ہم اپنے رب سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. تو یہ محبت کافی نہیں ہے، بلکہ ہمارے رسول کی اتباع کرو. کتنا بڑھایا ہے، اپنے صفات بھی بیان فرمائے، اپنے احکام بھی اللہ نے بیان فرمائے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کرائی، پورے قرآن میں حضور کی معرفت کرائی ہے. آپ فرما دیجیے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو تم لوگ میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمانے لگے گا. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کو اپنے لیے اسوہ بنانا یہ اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کی دلیل ہے. اسی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اقتداء اور آپ کے سیدھے راستے پر چلنا ہی اصل و عین تزکیہ ہے. چلنا ہی یہی تزکیہ ہے، اور تزکیہ تک پہنچنا ممکن ہی نہیں بغیر ان چیزوں کو جن کو لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں. ہر زمانے میں ائمہ ضلال ایسے غلط طریقے ایجاد کرتے رہے ہیں جو گمراہ لوگ کی سنت کے خلاف ہو. ہر زمانے میں ائمہ ضلال ایسے غلط طریقے ایجاد کرتے ہیں جن کے بارے میں یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ یہ طریقے نفوذ کا تزکیہ کرتے ہیں اور دلوں کو مہذب بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. ایسے ائمہ ضلال لوگوں کی جماعت سے الگ رہو، یہ غلط جھوٹے ہیں لوگ. ایسی لوگوں کی جماعت سے الگ رہ کر تاریک جگہوں میں خلوت نشینی کی تاکید کرتے ہیں. فرماتے ہیں ایسے ائمہ ضلال لوگوں کی جماعت سے الگ رہ کر جماعت سے الگ ہو، اندھیری چوٹی میں چلے جاؤ. پہلے رہا ہوگا، اب تو یہ بھی بہت کمی ہے. ایسے ائمہ ضلال لوگوں کو جماعت سے الگ رکھ کر تاریک جگہوں میں خلوت نشینی کی تاکید کرتے ہیں، ہر وہ مخصوص و متعین الفاظ کے ورد کی وصیت کرتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ ان چیزوں سے نفوذ کا تزکیہ ہوگا، تہذیب و تربیت ہوگی وغیرہ وغیرہ. مگر یہ سب باطل دعوے ہیں. غیر شرعی چیز سے تزکیہ نہیں ہو سکتا. لیکن وہ لوگ تاریکی میں بیٹھاتے ہیں، ایسے وضاحت بتاتے ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت بھی نہیں ہوتے. علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ تزکیہ نفوس جسمانی علاج سے زیادہ سخت و دشوار ہے. علامہ ابن قیم فرماتے ہیں تزکیہ نفوس جسمانی علاج سے زیادہ سخت اور دشوار ہے. جو شخص اپنے نفس کا تزکیہ ایسی ریاضت و مجاہدہ اور خلوت سے کرے جو کام انبیاء علیہ السلام سے منقول نہیں، تو اس مریض کی طرح ہے جو اپنا علاج خود اپنی رائے اور تجویز سے کرتا ہے، جبکہ اس کی رائے طبیب کی معرفت و مہارت کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتی ہے. ایک جاہل آدمی اپنا علاج کرنے لگے تو کہا جائے گا بھائی طبیب ہیں، ڈاکٹر ہیں، ان سے علاج کرو، اپنی طرف علاج کرو. پر تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام قلوب کے اطباء ہیں. یہ حکیم معالج ہے یہ لوگ. جہاں تک قلوب کے تزکیہ اس کے اصلاح کے کوئی شکل نہیں الا یہ کہ ان کے طریقوں کو اپنایا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے ہاتھوں پر ہاتھ دیے جائیں اور خالص انہی کی اتباع و پیروی کی جائے. واللہ المستعان. نیز وہ تمام معاملات جن کا منقول ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے وہ مردود ہیں. نیز وہ تمام معاملات جن کا منقول ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے وہ مردود ہیں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جو شخص ایسا عمل کرے جو ہمارے حکم کے مطابق نہیں وہ مردود ہے. صحیح حدیث ہے موجود. جو شخص ایسا عمل کرے جو ہمارے حکم کے مطابق نہیں وہ مردود ہے، یعنی اس عمل کو کرنے والے کے منہ پر مار دیا جائے گا. امام سفیان ابن عیینہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میزان اکبر ہے، سب سے بڑی ترازو حضور کی، یعنی بہت بڑی ترازو و کسوٹی ہے
چنانچہ تمام چیزوں کو اسی میزان پر پیش کیا جائے گا. تمام ائمہ لکھتے چلے آ رہے ہیں، تمام اکابر. چنانچہ تمام چیزوں کو اسی میزان پر پیش کیا جائے گا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، سیرت اور طریقے پر. لہذا جو اس کے معافی ہوگا وہ حق ہوگا، اور جو اس کے خلاف ہوگا وہ باطل ہوگا، وہ مردود ہوگا. لہذا جو تزکیہ نفس کا ارادہ رکھتا ہو، اب دیکھیے عمدہ بات لکھ رہے ہیں، لہذا جو شخص تزکیہ نفس کا ارادہ رکھتے ہو اس پر واجب ہے کہ عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اقتداء اور طریقے کے عین مطابق اپنے نفس سے مجاہدہ کرے، اور ان سارے ایجاد کردہ نئے نئے طریقوں کو سے کلی طور پہ اجتناب کرے. اسی لیے لکھا ہی انہوں نے کتاب کہ ان چیزوں سے اپنے نفوذ کرتا ہے. تزکیہ تو ضروری ہے. اب تزکیہ یہ کہ جاہل لوگوں کے ہاتھ میں پڑ گئے، چھو چکر کے لوگوں میں پڑ گئے، گمراہی کی چیزوں کو انہوں نے بتلایا، کھلایا پلایا، معمول بنایا، اس سے کیا پہنچو گے؟ اس سے تمہاری گمراہی بڑھے گی، اللہ کا کوئی حاصل نہیں ہوگا. بہت عمدہ. لہذا جو تزکیہ نفس کا ارادہ رکھتا ہوں اس پر واجب ہے کہ عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اقتداء اور طریقے کے عین مطابق اپنے نفس سے مجاہدہ کرے، اور ان سارے ایجاد کردہ نئے نئے طریقوں سے کلی طور پر اجتناب کرے جن کے بارے میں ان کے موجودین کا دعویٰ ہے، جو نئے بدعتیوں کا جو نفوذ کا تزکیہ کرتے ہیں. ہرگز نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی تزکیے کے لیے بھیجے گئے ہیں. تمام قرآن بھرا ہوا ہے. ایمان کو وہ جو طریقہ بتائیں گے وہی ہوگا جس سے تزکیہ ہوگا. اس کے علاوہ جتنے ہیں، اگر بزرگوں کے بھی طریقے ایسے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے، رد کر دیا جائے گا، مردود رد کیجیے گا. ہمارے تھانوی نے بہت ایسا کیا ہے، اسی وجہ سے ان کو مجدد کیا گیا ہے. مجدد طریقت تو کہا گیا ہے تھانوی کو. جتنی گمراہیاں تھیں، حضرت علی صاحب نے کہا 100 سال پہلے جو گمراہی چل رہی تھی وہ اشرف علی نے اس کو دور کر دیا. یہ نبی وہ کتاب جو ہے اس قسم کی بہت خلاصہ لکھا ہے جو لکھ رہا ہے کل. اللہ تعالیٰ نے حضرت تھانوی کو ایک خاص منصب عطا فرمایا تھا. تجدیدی چیزیں ہر چیز میں ہے. دیکھا نہیں قیود دیکھا آپ نے؟ ایک چیز ہے اور پر قید لگا دیا، بس اعتماد سب کو علم ہو جاتا ہے، اطمینان بھی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اتباع سنت کی توفیق مرحمت فرمائے. تلاوت کلام اللہ کہتے ہیں، اس کی بھی توفیق دے. کم سے کم ایک پارہ تو پڑھنا ہی چاہیے. مشغولیت سبھی کو مولانا، ہم لوگوں میں مشغولیت ہے. مشغولیت کیا ہے؟ لیکن تلاوت سے غافل نہیں ہونا چاہیے. آپ ماشاء اللہ جا کے تلاوت کرنے ہم کو بہت پسند آتا ہے. بیٹھے بیٹھے جاتے کر لو. ایک بار تو عام لوگوں کو پڑھ ہی لینا چاہیے. 2 مہینے میں لکھا ہے اتقان کتاب ہے، یہ کم سے کم 2 مہینے میں ختم ہونا چاہیے. اس میں بھی تب بھی تو آدھا پڑا ہوا. اللہ براہ راست تلاوت، بلکہ معانی مطالب میں نہ سمجھو، اس میں صرف تلاوت، الفاظ کی تلاوت کرو. اگر فرماتے تھے تلاوت کرو، معانی سمجھنے کے دوسرا وقت نکال لو. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو یہ اصول تزکیہ جو لکھا ہے انہوں نے 3 سنایا، ہم نے 3 یا 4. دعا کیجیے 10 کو عمل ہونے لگے، اور زندگی کا حاصل جو ہے وہ کیا تزکیہ لفظ. اللہ کے پاک صاف ہو کر کے جاؤ، رب کو پہچان کے جاؤ، دین کو پہچان کے جاؤ. آپ کو معلوم ہے پہچان کے جون پور میں گیا تھا، حضرت جی بھی آئے تھے، بہت بڑا مجمع تھا. انہوں نے مجھے بالکل یاد، مطلب آپ بھی تھے شاید، کہا پورے اس چلت پھرت کا حاصل یہ ہے، چلت پھرت کا حاصل یہ ہے کہ قبر میں 3 سوال جو ہوں گے اس کا جواب تیار کر لو. یہ سب چلت پھرت جتنا ہے، اصل چیز سے بعد میں غفلت ہو جاتی ہے. بہت سی چیزیں ایسی آتی ہیں فروع میں پڑھ کے اصل کو واسطہ بفر، اصل سے غافل اور فروع میں پڑ جاتے ہیں. فروع تم کو نہیں پہنچائیں گے، جڑ پکڑو گے تب جاؤ گے، اور اوپر ٹہنی پکڑ بچھائے تو اسے ٹوٹ گی جائے گی. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان اصول کے مطابق عمل کی توفیق دے. یوں دعا تو کرنی چاہے، اللہم آت نفسی تقواہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمانا ہے، اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکھاہا انت ولیھا.
جو بھی ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی وہ مزکا ہے، مزکی بنا کے بھیجے گئے تو مزکا تو ہیں آپ، لیکن اس کے باوجود حضور کو دعا فرما رہے ہیں، اللہ آپ کہہ رہے ہیں ہم مزکا ہے، لیکن ہم تو دعا بھی تزکیہ کی کیے جائیں گے۔ حضور فرما رہے ہیں اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت علی ولیہا و مولاہا۔ ہم صاحب نفس ہیں، آپ ولی نفس ہیں، نفس کو ہم کو سدھارنے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں، تو آپ ولی ہیں، آپ ہماری مدد کیجیے، اس میں ہمارے نفس کا تزکیہ ہو جائے پاک ہے۔ اگر یہ چیز آدمی نے کر لیا پھر اسے نہیں پوچھا جائے گا اس دنیا میں تم نے کیا کیا ہے۔ اللہ ہم سب لوگوں کو کمیاں ہیں، مجھ صاحب بہت کمیاں ہیں، بہت کمیاں، خواص میں بھی کمیاں ہیں، اس کی طرف عام طور سے توجہ نہیں، تزکیہ نفس۔ تھالی کا ہے کام بہت آب و تاب سے ہوا، اللہ کا شکر ہے۔ فرماتے تھے حضرت کہ وہاں کوئی غافل نہیں، یہ ہم نے خود سنا کہ خانہ بول کی خانقاہ کی اینٹ ذکر اللہ سے منور تھی، کیونکہ تزکیہ نفس کے لیے جاتے تھے وہیں ماشاء رسول اللہ صاحب محمد صاحب بھی گئے تھے، کئی دن رہے، اور تو جاتے ہی تھے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اصل فریضہ دنیا کا یہی ہے مولانا، کھا پی کو تو آپ جانور بھی کھا پی لیتے ہیں، لیکن نفس کا تزکیہ۔ لڑکیاں سب رہتی ہیں، جیسے جب شادی ہونے میں تو وہ سجائی آتی ہیں نا، اسی طرح اللہ کے لیے یہ کہتے نم کنو مت العروس، قبر میں جب ان سوالات سے نجات ملے گی اللہ تعالیٰ فرض سو جاؤ، فرض نم کنو مت العروس، اب تم دلہن کی طرح سو جاؤ قبر میں، اب اللہ ہی تم کو جگائے گا، جیسے دلہن شوہر ہی آ کے جگاتا ہے۔ نم کنو مت نم کنو مت العروس، جیسے دلہن سوتی ہے خدا ہی جگائے گا تم کو۔ بات ہو گئے 3 سوال میں پاس۔ من ربوں کا، تمہارا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، اسلام ہے۔ من حاضر رجل، یہ شخص کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے اس کو پہچان لیا کامیاب۔ 3 ہی ہے سوال، ہر پرچے میں 8 10 سوال آتا ہے، انگریزی کا ہو یا ہندی کا 10 سے سوال کم نہیں آتا، 8 سوال آتا ہے، 10 سوال آتا ہے، یہاں صرف 1 سوال، 3 بس۔ من ربوں کا، ما دینوں کا، وہ من حاضر رجل، اس کو پہچانتے ہوئے نہیں۔ اللہ ہم سب لوگوں کو اس امتحان میں پاس کروا دے۔ حضرت جی کے جو بتلایا مختصر، دنیا آپ نہیں جانتے کیا؟ سب جانتے ہیں، لیکن مختصر لفظ میں کوئی بات میں نقل کرتا ہوں نہیں، 10 بار تو نقل کیا ہوگا حضرت شیخ الحدیث صاحب کے بعد۔ نم کنو مت العروس، دلہن ہوتی ہے یہ جس نے یہ 3 کام کر لیا۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہ میری طبیعت آج بہت سست تھی، بولنے کی ہمت نہیں تھی، لیکن اللہ نے کیا کہ اپنی کتاب لے دو، کچھ سنا دو، تو سنا دیا ہم نے۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی اس کو مفید اور نافع و مؤثر بنائے، ہمارے تمام اعزاء و احباب کے لیے، جو بھی متعلقین ہیں، جو بھی محبین ہیں، اللہ سب کو اس طریق پر لائے، اور یہاں کی کامیابی سے بڑھ کے وہاں کی کامیابی سے ہم سب مشرف ہو۔ اللہ اپنے بندوں میں ہم کو شامل کر لے۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ ہم سب کو دولت سے مالا مال فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔